الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں اور خواتین ملت اسلامیہ، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ لوگوں کے ماتحت ہو کر کام کرتے ہیں۔ کوئی کسی اسکول میں ہے، کالج میں ہے، یونیورسٹی میں ہے، کسی آفس میں ملازمت کرتا ہے، کسی کمپنی اور فیکٹری میں جاب کرتا ہے، اور ان جگہوں پر مختلف لوگ عہدے، منصب میں اس سے بڑے ہوتے ہیں۔ کوئی مالک ہے، کوئی چیئرمین ہے، کوئی مینیجر ہے، کوئی کچھ اور ہے، کوئی کچھ اور بہت سارے لوگ دنیاوی فوائد حاصل کرنے کی غرض سے اپنے ان ذمہ داران، اپنے بڑوں اور اپنے باس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں
کہ جن سے ان کے مالکان یا ان کے بڑے اور ان کے ذمہ داران خوش رہیں، وہ ان کو اچھا سمجھیں، اپنے قریب کریں اور انہیں دنیاوی منافع اور فوائد حاصل ہوں۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، بے شمار انعامات کرنے والا ہے، اور وہ ہمارا محبوب، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ ہر شخص اپنی زندگی گزارنے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوگا۔ رب کائنات نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی، جو شب و روز دیے ہیں، جو انعامات و ان احسانات کی بارش ہم پر کی ہے، وہ ہم سے اس کے بارے میں سوال اور جواب کرے گا، اور دنیا میں کیے جانے والے ہمارے اعمال، ہمارے افعال اور ہمارے کرتوت کے نتیجے میں ہم جزا یا سزا کے مستحق ہوں گے۔ رب کی رحمت اور اس کی محبت کے مستحق ہوں گے، یا اس کی ناراضگی اور غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور وہ ابدی زندگی، وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی، تو جب یہ فانی دنیا میں، عارضی دنیا میں آدمی اپنے سے بڑوں کے بڑوں کی محبت حاصل کرنے کے لیے، ان کا محبوب بننے کے لیے، ان کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے مختلف کام کرتا ہے، مختلف امور کرتا ہے، اور ایسے کام نہیں کرنا چاہتا کہ جس سے اس کے بڑے ناراض ہو جائیں، ان کے غضب کا سامنا کرنا پڑے، اس کی ترقی رک جائے، اس کے کام کی راہ میں مشکلات پیدا آئیں، اس کی ملازمت میں کسی طرح کی پریشانیوں کا سامنا اس کو کرنا پڑے، تو پھر آخرت کی زندگی، اخروی زندگی، کہ جس پر ہماری آخرت کی زندگی کا دار و مدار، اگر اللہ خوش ہے، رب کائنات کے ہم آخرت میں محبوب بن سکتے ہیں، تو ہماری کامیابی ہے، ہماری کامرانی ہے، ہماری آخرت کی زندگی اچھی ہو سکتی ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر ہم نے ایسے کام کیے جن سے رب کائنات ناراض ہو گیا، رب کی خوشنودی کے بجائے غضب کا ہم کو سامنا کرنا پڑا، تو آخرت کی زندگی بڑی اجیرن ہو جائے گی۔ اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس دنیاوی زندگی میں ہم وہ کام کریں، وہ اعمال کریں جو ہمیں ہمارے رب کے نزدیک ہم کو محبوب بنائیں، ہمیں پسندیدہ بنائیں، رب کی محبت ہمیں حاصل ہو، رب کی خوشنودی حاصل ہو، رب کی رضامندی حاصل ہو، آخرت میں رب کی رحمت حاصل ہو، اور اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں اور جنت کا حصول ہمیں ہو۔ آج اختصار کے ساتھ انہی بعض امور کی طرف توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی جائے گی کہ جو ہمیں اپنے خالق اور مالک کے یہاں محبوب بنا سکتے، کیونکہ اگر رب کی محبت نہیں تو کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں، آخرت میں کامیابی ممکن نہیں، اور رب کی رحمت اور محبت حاصل کرنے کے لیے، رب کا محبوب بننے کے لیے بعض امور وہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی سے متعلق
اور بعض امور وہ ہوتے ہیں جو لوگوں سے متعلق ہوتے ہیں، اللہ کی مخلوق سے متعلق ہوتے ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نساء کی ایک آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی، اس میں اللہ رب العالمین نے انہی چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ یہ پہلا نسخہ ہے اللہ کے یہاں محبوب بننے کا، رب کی محبت کے حصول کا۔ فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ اللہ کی عبادت حقیقت میں معبود وہی جس کی عبادت کی جانی چاہیے، جس کے سامنے رکوع کیا جانا چاہیے، جس کے سامنے سجدہ کیا جانا چاہیے، جس سے دعائیں کی جانی چاہیے، جس سے مرادیں مانگنی چاہیے، جس کے گھر کا طواف کرنا چاہیے، جس پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے، جس کے سامنے اپنی ضرورتیں پیش کرنی چاہیے۔ عبادت کی ساری قسمیں اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ یہ پہلا نسخہ ہے اللہ کے یہاں محبوب بننے کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت ملنے کے بعد فرمایا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے لوگو اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے، رب کی خوشنودی ملے گی، اور جس کو رب کی محبت حاصل ہو جائے وہ کامیاب۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق، اللہ سے متعلق کہ عبادت کی ساری قسمیں صرف اور صرف اسی کے لیے ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کی بات کی، ان امور کی بات کی جو اللہ کی مخلوقات سے متعلق، کہ اگر بندہ ان کو انجام دیتا ہے، ان کو کرتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، تو نہ صرف اہل دنیا کی نظر میں وہ اچھا مانا جائے گا بلکہ اللہ کے یہاں بھی محبوب ہو جائے گا، رب کے محبوب بندوں میں شامل ہوگا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ، ماں باپ کی خیر خواہی، ماں باپ سے نرمی سے بات کرنا، ان کی ضرورت کو پورا کرنا، ان کے کام آنا، اونچی آواز ان سے بات نہ کرنا، یہ ایک الگ موضوع ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی کہ ماں باپ کا اور والدین کا حق کیا ہے۔ اختصار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں صرف اشارہ فرمایا کیا کہ مخلوقات کے حقوق میں سب سے پہلے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ ماں باپ کو ناراض کر کے کوئی اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا، ایک چیز یاد رکھیے گا۔ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کی خوشنودی والدین کی خوشنودی میں ہے اور رب کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں۔ اگر ماں باپ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہیں دیتے، شرک و کفر کی بات نہیں کرتے، شریعت کی مخالفت پر نہیں ابھارتے، نہیں اکساتے، دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کا سہارا بنا جائے، اپنے بچپنے کو یاد کیا جائے، تو فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ ماں باپ کی طرف سے کوئی رشتہ دار ہوتا ہے ہمارا، کوئی بھائی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی خالہ ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی پھوپھی ہے، کوئی چچا ہے، کوئی کچھ اور ہے، کوئی کچھ اور ہے۔ ماں باپ کے
ساتھ آگے اللہ نے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داریوں کو جوڑو توڑو نہیں۔ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رشتہ داریوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ رشتہ داریوں کو جوڑو، اگر کسی کی طرف سے نامناسب بات بھی ہو جائے تب بھی اس کو معاف کر دو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک، قرابت داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک۔ ذرا غور کریں، سوچیں ان معصوموں کے بارے میں جن کے سر سے ان کے باپ یا ماں باپ کا سایہ اٹھ چکا۔ ہم اپنے بچوں کی خواہشات پوری کرتے ہیں، اپنے بچوں کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، اپنی خوشیوں میں اپنے بچوں کو شریک کرتے ہیں۔ کتنے ہیں ہمارے گرد و پیش میں ایسے بچے، ایسے معصوم کہ جن کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنے والا کوئی نہیں، انگلی پکڑ کے چلانے والا کوئی نہیں، ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والے ان کے ماں باپ نہیں۔ فرمایا ان یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا اس طریقے سے ملے ہوئے ہوں گے دنیا آخرت میں۔ کبھی سوچو کہ آج ہمارے سامنے جو یتیم آیا، جس کی خوشی میں کوئی شریک ہونے والا نہیں، کیا رب قادر مطلق ہماری اولاد کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتا؟ تو فرمایا کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، اور آگے مساکین، غریب، قلاش، محتاج، فقیر، پیشے ور فقیر نہیں کہ جن کے پاس بہت کچھ ہے لیکن انہوں نے ایک جگہ متعین کر رکھی ہے اور وہ ان کا بزنس بن گیا۔ جو حقیقی معنوں میں غریب ہے، محتاج، فقیر ہے، قلاش ہے، اس کے پاس کھانے کا سامان نہیں، ایسے لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ان یتیموں کا اللہ کے علاوہ کون؟ اگر تم بھی چھوڑ دو گے، مساکین کو تم بھی چھوڑ دو گے، فقیروں کے کام نہیں آؤ گے، حسن سلوک نہیں کرو گے، تو کیا ہوگا ان کا؟ کہاں جائے گی ہماری انسانیت؟ کہاں جائے گا ہمارا اخلاق؟ کہاں جائے گی ہماری ہمدردی؟ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ لوگوں کو رب کے یہاں محبوب بنائیں گے، پسندیدہ بنائیں گے، رب کی محبت ان کو حاصل ہوگی۔ آگے فرمایا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی۔ اور آگے فرمایا وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اجنبی پڑوسی دو طرح کے ہوتے ہیں ہمارے۔ ایک وہ ہے کہ جو پڑوسی بھی ہے، ہمارا رشتہ دار بھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا۔ اور ایک ایسا پڑوسی ہے کہ جو پڑوسی ہے لیکن ہمارا رشتہ دار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے رشتہ دار پڑوسی کا ذکر کیا، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اس کو رشتہ داری کا بھی حق حاصل اور پڑوس کا بھی حق حاصل ہے۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور ایسا پڑوسی جو اجنبی، جس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں لیکن پڑوسی، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، اس کو پڑوسی کا حق حاصل ہے۔ ہم دور رہتے، پریشانی آ گئی، اللہ نہ کرے ہمارے گھر میں آگ لگ گئی،
کوئی اور چیز آ گئی بجھانے کون آئے گا؟ کوئی رشتہ دار جو دور بیٹھا ہوا نہیں، بلکہ وہی پڑوسی جو ہمارے پڑوس میں رہتا، ہمارے گھر کے برابر میں رہتا ہے، ہماری پریشانی میں وہی کام آتا ہے، بیمار ہو جائیں وہی ہم کو لے کر جاتا ہے، ہمارے دکھ درد میں سب سے پہلے وہی شریک ہوتا ہے۔ لہذا ایک پڑوسی پریشانی میں رہے، ایک پڑوسی بھوکا رہے، ایک پڑوسی کے ساتھ مشکلات پیش آئیں، ہم گلچھرے اڑاتے رہیں، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہ ہو۔ فرمایا نہیں، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، چاہے وہ پڑوسی رشتہ دار ہو یا وہ پڑوسی غیر رشتہ دار۔ صحیح بخاری کی روایت، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما زال یوصینی جبریل بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی وصیت کرتے رہے، اتنی تلقین کرتے رہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کی، اس کے حقوق کا خیال رکھنے کی، اس کے ساتھ اچھے برتاؤ کی، کہ ایسا مجھے گمان ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رشتہ داروں کی طرح اس کو بھی وارث بنا دیا جائے۔ اتنا زیادہ حق ہے پڑوسی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ پڑوسی رشتہ دار ہو یا پڑوسی غیر رشتہ دار ہو، اجنبی ہو، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور اپنے ساتھی کے ساتھ، اپنے قریب رہنے والے کے ساتھ، چاہے وہ قریب رہنے والا دوست ہو، چاہے وہ قریب رہنے والا شوہر یا بیوی ہو، جو بھی ساتھ میں رہے، چاہے وہ سفر میں ساتھ رہنے والا ہو، چاہے وہ ہمارا کلیگ ہو، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، یا ہمارے ساتھ ملازمت اور کام کرنے والا ہو، ہمارا پارٹنر ہو، ہمارا شریک کار ہو، ہمارا شریک تجارت۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، جو بھی ہمارے ساتھ رہتا اس کے ساتھ ہم حسن سلوک کریں۔ تو فرمایا اپنے ساتھی کے ساتھ، چاہے چند منٹ کے لیے، چند گھنٹے کے لیے سفر ہی کا ساتھی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ۔ ایک آدمی سفر پر نکلا، آپ کے علاقے میں آیا، آپ کے گاؤں میں آیا، آپ کے محلے میں آیا، آپ کے قریب آیا، پریشان حال ہے، اس کی پریشانی سنو۔ کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، کھانے پینے کا انتظام کرو۔ پیسے بھی ختم ہو سکتے ہیں، ممکن ہے اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہوں، اس کی مدد کرو، اس کے سفر کا انتظام کرو۔ وابن السبیل، فرمایا مسافر کے ساتھ بھی حسن سلوک۔ ایک آدمی بہت مالدار، کھاتے پیتے گھرانے کا، لیکن سفر میں حالات مشکل ہے، تو کبھی جیب کٹ جاتی، کبھی سامان چوری ہو جاتا، کبھی کچھ اور ہوتا ہے، کبھی کچھ اور ہوتا ہے، کبھی بٹوا کہیں گر گیا، کہیں پرس گر گیا، کیش گر گیا، پیسے گر گئے، کوئی انتظام نہیں۔ ایسے شخص کے لیے مانگنا جائز اگر کوئی نہیں دیتا، ورنہ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے شخص کا انتظام کریں۔ اگر کوئی قرض دینے والا نہیں تو وہ لوگوں سے مانگ سکتا ہے اپنے سفر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے، گرچہ وہ بہت ہی مالدار کیوں نہ ہو۔ تو اللہ کے یہاں محبوب بننے کے لیے ضروری ہے کہ مسافر کے حقوق کا خیال رکھا جائے، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ آگے فرمایا وما ملکت ایمانکم، اور ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو جو تمہارے زیر نگی۔ عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے اس کا کہ اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ۔ صرف غلام اور لونڈیاں ہی نہیں، وہی نہیں کہ جن کو آدمی نے خریدا۔ ایک دور تھا غلام اور لونڈی کا رواج تھا،
جانوروں کی طرح، چیزوں کی طرح انسان بھی بیچے جاتے تھے، لوگ ان کو غلام بناتے تھے، ان کو لونڈی بناتے تھے۔ آج غلامی کا دور ختم، سب آزاد، کسی کو غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ اب مختلف لوگ کریڈٹ لے رہے ہیں، اور لیا لوگوں نے صاحب کہ غلامی ہم نے ختم کی اور ہم نے ختم کی۔ اگر دیکھیں تو غلامی کو ختم کرنے کی بنیاد اور بیس اسلام نے رکھی، اسلام نے رکھی بیس اور بنیاد۔ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں۔ غلاموں لونڈیوں کے بارے میں فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے زیر نگین کو کر دیا، تمہارے ماتحت ان کو ضرور بنا دیا ہے، لیکن یہ تمہارے بھائی ہیں، اور اگر کسی کا کوئی غلام یا لونڈی ہو تو جو وہ کھاتا ہے وہی اس کو کھلائے۔ غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں فرمایا جو وہ خود کھاتا ہے وہی غلام اور لونڈی کو کھلائے، جو پہنتا ہے وہی غلام اور لونڈی کو پہنائے، اور آگے فرمایا کہ اس کے ذمے ایسا کام نہ لگائے کہ جو کام اس کے کرنے میں مشکل ہو، اس کے لیے دشوار ہو، اور اگر ایسا کوئی کام اس کے ذمے کیا جاتا ہے تو آدمی کو چاہیے، مالک کو چاہیے کہ اس کی مدد کرے۔ یہ اسلام کی تعلیمات۔ مختلف کفارات میں غلام اور لونڈیوں کی آزاد کرنے کی بات کہی گئی، غلام اور لونڈیوں کو آزاد کرنے کی فضیلت بیان کی گئی کہ اگر تم غلام اور لونڈیوں کو آزاد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے بدلے میں تمہیں جہنم سے آزاد کرے گا، ہر عضو کے بدلے میں تمہیں جہنم سے آزاد کرے گا۔ اور یہی نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے لیے اسوہ ہیں اور نمونہ، آخری وقت مرض الموت، وہ بیماری جس میں آپ کی وفات ہوئی، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس بیماری میں، اور صحیح سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں جو آخری کلمات تھے وہ تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ لوگوں نماز پڑھتے رہنا، نماز کی حفاظت کرنا، نماز کو ضائع مت کرنا، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحت ہوں، جو تمہارے غلام ہوں، جو تمہاری لونڈیاں ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ حسن سلوک، اور غلاموں اور لونڈیوں ہی کے ساتھ نہیں، جو بھی ہمارے ماتحت، ہمارا ملازم ہمارے گھر میں کام کرتا، ہمارے ماتحت ہو کر کام کرتا ہے، ہم نے کسی کو مزدور رکھا ہوا ہے، ان سب کے ساتھ بھی حسن سلوک۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتُ العجیر اجرہ حتی یجف قبل ان یجف عرقہ۔ اگر تم نے کسی کو مزدور رکھا، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اس کو دے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ کہ اللہ تبارک و تعالی جن کی طرف سے اپنے بندے کا مد مقابل ہوگا، ان میں ایک وہ شخص ہے کہ جس نے کسی کو مزدور رکھا، مزدور نے پورا کام کیا لیکن اس کام کرنے والے نے اس کی مزدوری پوری ادا نہیں کی، اللہ رب العالمین اس کا مد مقابل ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص کہ جس کی کوئی لونڈی تھی، اس نے لونڈی کو اچھی تعلیم دلائی، اولاد کے لیے نہیں فرمایا، اولاد کی بات تو بہت، لونڈی کے بارے میں فرمایا اس کو اچھی تعلیم دلائی، اچھا ادب سکھلایا، مؤدب بنایا، با تہذیب بنایا، مہذب اور مثقف بنایا، اور فرمایا اس کو پھر آزاد کر دیا،
اور آزاد کرنے کے بعد شادی کر کے اس کو بیوی بنا لیا۔ کہاں لونڈی کو اچھی تعلیم، اچھا ادب، اور اس کے بعد احسان کیا کہ اس کو آزاد کر دیا، اور نہ صرف یہ کہ آزاد کر دیا، آزاد کرنے کے بعد شادی کر کے اس کو بیوی بھی بنا لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی دوہرا اجر ایسے شخص کو عطا فرمائے گا۔ تو اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تبارک و تعالی کسی تکبر کرنے والے، شیخی بگارنے والے، گھمنڈ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ اختصار کے ساتھ سورہ نساء کی اس آیت کی روشنی میں نے آپ کے سامنے وہ نسخے بیان کیے ہیں قرآن کے کہ جو ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں محبوب بنا سکتے ہیں، پسندیدہ بنا سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں آخرت کی کامیابی کے لیے رب کی محبت اور رب کی نظر میں اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آخرت میں رب کی محبت نہیں تو کامیابی ممکن نہیں۔ اور اس کے لیے کیا ہے؟ بڑی آسان چیزیں، اللہ کی عبادت، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، چاہے وہ رشتہ دار ہوں یا اجنبی ہوں، مسافروں کے ساتھ، اور جو بھی ہمارے ماتحت، چاہے وہ غلام ہوں، لونڈیاں ہوں، ہمارے ماتحت کام کرنے والے ہوں، ہمارے نوکر ہوں، ہمارے خادم ہوں، ہمارے جانور ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک، یہ چیزیں ہمیں اللہ کی نظر میں اللہ کے یہاں محبوب بنائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان امور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ کام کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمیں محبوب بنائیں۔ رب کائنات ہمیں ان کاموں سے محفوظ رکھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں اس کے غضب کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ ایسے امور سے ہمیں بچائے، دنیا اور آخرت دونوں میں عزت عطا فرمائے، ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔